السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حکیمہ فضل محمد اسکر، میں مخاطب ہوں النور دارالشفا سے، فاضل طب و جراحت اور فاضل قانون مفرد اعضاء۔ اب کیونکہ عید قریب ہے اور عید پر سنت ابراہیمی ادا کی جائے گی اور گوشت وغیرہ استعمال کریں گے، اس وجہ سے پھر تھوڑی سی پرابلم بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ بڑا گوشت استعمال کرتے ہیں تو اس وجہ سے بلڈ پریشر کا مسئلہ بن سکتا ہے، اور اگر آپ کا بلڈ پریشر تیز ہو جائے گوشت کھانے کی وجہ سے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا اور نہ ہی کوئی لمبا چوڑا کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، بلکہ آپ نے گھر میں عام چیزیں جو آپ اپنے کچن میں استعمال کرتے ہیں، اور ہمارا طریقہ علاج بالکل سمپل سا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو کچن کے اندر کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہی چیزیں ہم زیادہ تر مریضوں کو استعمال کراتے ہیں۔ صرف پتہ ہونا چاہیے، اگر کسی کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو جائے قربانی کا گوشت کھانے کی وجہ سے تو پریشان نہیں ہونا۔ آپ نے سونف، زیرہ سفید اور سبز الائچی اس کا کعوہ بنانا ہے۔ کعوہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ 1 کپ آپ نے پانی لینا ہے اور اس کو ابالے کے لیے رکھنا ہے۔ جب پانی ابلنا شروع ہو جائے تو آپ نے 2 چٹکی سونف اور 2 چٹکی زیرہ سفید اور 4-5 سبز الائچی توڑ کے تو اس کو اس ابلتے پانی میں ڈال دینا ہے۔ ڈالنے کے بعد اوپر سے ڈھکن دے دینا ہے اور آگ بند کر دینی ہے۔ 5 منٹ کے لیے چولہے کے اوپر پڑا رہے جیسے دم لگایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کو چولہے سے اتار لیں اور اس کو پون لیں اور چینی شہد جو دل کرتا ہے ڈال لیں۔ یہ یاد رکھیں کہ جب یہ چیزیں آپ نے سونف، زیرہ سفید اور سبز الائچی ڈال لینی ہے، اس کے بعد آپ نے ابالا نہیں دلانا بلکہ ابلتے پانی میں ان چیزوں کو ڈال لینا ہے۔ ڈال کے آپ نے آگ بند کر دینی ہے اور چولہے کے اوپر رکھا رہ دینا ہے۔ آپ یہ صبح شام 2 ٹائم پئیں گے، انشاءاللہ اس سے آپ کا بلڈ پریشر کا مسئلہ بالکل نارمل ہو جائے گا۔ اسی طرح لوگ قربانی کے گوشت کے جو استعمال کرتے ہیں نا، تو قربانی والے دن ایک مسئلہ یہ بنتا ہے کہ وہ بار بار کھانے کی وجہ سے نا بد ہضمی ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اصول طریقہ یہ ہے کہ 6 گھنٹے سے پہلے کوئی چیز دوبارہ نہیں کھانی چاہیے۔ اگر آپ نے کوئی کھانا وغیرہ کھا لیا ہے، غذا کھا لی ہے، تو 6 گھنٹے تک دوسری غذا نہ لیں۔ اگر دوسری غذا لیں گے تو پہلے والی غذا بھی ہضم نہیں ہوئی، آپ نے اوپر سے دوسری غذا لے لی ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ معدے میں پرابلم بن جاتی ہے اور بد ہضمی شروع ہو جاتی ہے اور کھٹیاں ڈکار آتی رہتی ہیں اور لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ 7 اپ کی بوتل لاؤ جی، ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ۔ اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو تو آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسی طرح جیسے میں نے پہلے بلڈ پریشر کا بتایا، اب یہ بد ہضمی یعنی جو کھٹی ڈکاریں آتی ہیں اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ آپ نے یہ بار بار کھاتے ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ بن جائے، اس کا سب سے پہلے علاج یہ ہے کہ آپ اپنے کھانے کا وقفہ بڑھا دیں۔ اگر آپ نے دوپہر کے ٹائم کھانا کھایا ہے اور آپ کو شام تک کھٹی ڈکاریں آ رہی ہیں تو پھر آپ نے شام کو کھانا نہیں کھانا۔ آپ جیسے ہی کھانے کا وقفہ بڑھائیں گے، اس سے بھی آپ کی طبیعت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ آج ہمارے مسئلہ یہ بنتا ہے کہ آپ ایک گھر کے اندر گئے ہیں، ادھر سے کچھ کھا لیا، تھوڑی دیر کوئی دوست آ گیا اس کے ساتھ بیٹھے پھر کھا لیا، پھر 1 گھنٹہ گزرا پھر کوئی چیز ملی ہے وہ کھا لی ہے۔ جب آپ بار بار کھاتے جائیں گے، وہ معدے کے اندر جو چیز غذا جاتی ہے پہلے والی ہضم نہیں ہوتی ہے اور دوسری آپ پھر اوپر سے ڈال دیتے ہیں، تو اس وجہ سے معدے کی پرابلم بن جاتی ہے۔ سب سے پہلے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کھانے کا وقفہ بڑھا دینا۔ جیسے ہی آپ کی طبیعت خراب ہو، کھٹیاں ڈکاریں آئیں، بد ہضمی ہو جائے، تو یہ نہیں ہے کہ بس آپ پہلے کھٹیاں ڈکار آ رہی ہیں، مہمان آ گئے، وہ کہتے ہیں نہیں آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، تھوڑی سی 2 برقیاں لگا لیں۔ وہ پہلے ہی آپ کو معدے کا مسئلہ بنا ہے، آپ جب ایسا کریں گے تو پھر اور زیادہ مسئلہ بنے گا۔ معدے کو کھانے کا وقفہ دینا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے 1 کپ پانی لینا ہے اور پانی کو ابلنا رکھنا ہے۔ جیسے ہی پانی کو ابالا شروع ہو جائے، آپ نے 2 چٹکی اجوائن اور 2 چٹکی خشک پودینہ یا سبز پودینہ جو بھی آپ کو ملتا ہے وہ اس میں ڈال لینا ہے۔ ڈال کے اوپر سے ڈھکن دے کے آگ بند کر دینی ہے اور 5 منٹ کے لیے چولہے کے اوپر رکھا رہنے دینا ہے۔
اور اس کے بعد اس کو بھون لینا ہے۔ ان کے چینی شہد جو دل کرتا ہے ڈال کے صبح شام آپ پئیں، اس سے آپ کی کھٹی ڈکاریں اور بد ہضمی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ کو لوز موشن آ رہے ہیں اور متلی وغیرہ ہو رہی ہے تو اس صورت کے اندر آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ 1 کپ پانی ابلنے کے لیے رکھنا ہے، اس کے اندر 5 7 11 تک آپ لونگ ڈال سکتے ہیں اور دال چینی کے 2-3 پیس چھوٹے چھوٹے توڑ کے اس کو جو ہے کھاوے کے اندر ڈال کے تو اس کو رکھ دینا ہے ابلتے پانی میں۔ اور اسی طرح جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ نے 5 منٹ کے لیے ڈھکن اوپر دے کے چولہا بند کر دینا ہے، اور جب وہ 5 منٹ کے بعد اس کو بھون لینا ہے۔ بھوننے کے بعد آپ نے لیمن کے 2-3 قطرے اس میں ڈالنے ہیں کعبے کے اندر، اور ساتھ وہ آپ چینی اور شہد وغیرہ ڈال سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر 2 ٹائم صبح شام یہ کریں گے تو اس سے آپ کے لوز موشن بھی ختم ہو جائیں گے، اور آپ کو اگر قے وغیرہ کا مسئلہ ہوگا تو وہ بھی بہتر ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔